اب میں ذرا ان لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہوں گا جو عمران خان کو مغرب کا ایجنٹ کہتے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اگر عمران خان ویسٹرن کنٹریز کا ایجنٹ ہوتا تو ویسٹرن کنٹریز اس رپورٹ کو، جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کی جماعت الیکشن جیت رہی تھی، اسے اتنے عرصے تک روک کے رکھتے. وہ تو فوراً یہ رپورٹ چھاپ دیتے، کیونکہ وہ کہتے کہ جی عمران خان کی جماعت الیکشن جیت رہی تھی. اور انہوں نے اس رپورٹ کو روکا بھی کس لیے؟ انہوں نے اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ روکا. اب آپ یہ کہیں گے کہ جی تو کیا اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، جو موجودہ حکومت ہے، وہ ویسٹ کے اعلی کار ہے؟ ہرگز نہیں. دیکھیے، ملکوں کے درمیان مفادات ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹس آف کنورژن ہوتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ وہ لوگ مل کے کام کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے کیا طریقہ اپنا لیا ہے؟ آپ کو کوئی بات اسٹیبلشمنٹ کی پسند نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بیرونی ممالک کے اعلی کار ہے. عمران خان کو آپ کہتے ہیں یہ بیرونی ممالک کا ایجنٹ ہے. نواز شریف کو آپ کہتے ہیں یہ مودی کا یار ہے. بے نظیر کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سیکیورٹی رسک ہے. یہ غلط ہے. دیکھیے، اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں یا پاکستان کے جو ٹاپ کے پولیٹیشنز ہیں، اگر ان میں کوئی بھی بیرونی ممالک کے اعلی کار لوگ ہوتے تو پاکستان کبھی بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں بن سکتا تھا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. ان سب نے مل کر، ان سب کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنانے میں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ یہ سارے کے سارے سیاستدان ہو. اس لیے پلیز یہ غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنا آپ لوگ بند کیجئے.